نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الانبیاء آیت نمبر 89-90. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف انبیاء اور ان کی دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے. اب زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے رہتے تھے. سورہ مریم کے شروع میں بھی اس دعا کا ذکر آیا ہے. پچھلی دعا میں جس چیز کی جس نبی کو طلب تھی اسی کے حوالے سے اللہ کی اسماء اور اللہ کی صفات کا حوالہ دیا. تو یہ بھی دعاؤں کی خوبصورتی ہے کہ اگر رزق چاہیے تو یا رزاق کہہ کے دعا کریں، معافی چاہیے تو یا غفار کہہ کے دعا کریں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے کیا کہا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ تو بہترین وارث ہے. تو یہاں چونکہ آل یعقوب کی وراثت یعنی لوگوں کی رشد و ہدایت اور دین کے علم کو آگے کنوے کروانا تھا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء وراثت میں مال تو نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں. تو آل یعقوب کی وراثت کو آگے قائم رکھنا اور آگے اس کو فارورڈ کرنے کا اہتمام کرنا چاہ رہے تھے زکریا علیہ السلام. تو اسی لحاظ سے اولاد مانگی اور ایسی اولاد جو کہ ساتھی بنے، اور نبوت بھی مانگی کہ میں اکیلا نبی نہ رہوں بلکہ اللہ ایسا بیٹا مجھے عطا فرما جو میری زندگی میں میرا ساتھی بن کر دین کی خدمت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کر دیے اور سبب بھی بتا دیا کہ بیوی کو بچہ پیدا کرنے کے قابل ہم بنائیں گے، یعنی اس طرح سے جوانی لوٹ آئے گی، وہی جوانی کے جذبات اور وہی جوانی کی امنگیں ایک بونس کے طور پہ. اصل مقصد ہوتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، لیکن دعا کی قبولیت نہ صرف ایسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا بلکہ اس سے بڑھ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی جذبات، وہی امنگیں، وہی طاقت، وہی تمام صلاحیتیں دوبارہ سے رینیو کر دیں زکریا علیہ السلام میں اور ان کی بیوی میں، اور بیوی کو اس قابل کر دیا کہ وہ بیٹا پیدا کریں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اسباب کے ذریعے اور کبھی بغیر اسباب کے جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ نواز سکتا ہے. ہاں، انسان کے بس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں شوق سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، شوق کے ساتھ نیکیوں سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو، جذبات بھری نیکیاں. دیکھیں نا، یہ آیا ہے نا جذبات کا ذکر یہاں پر، یدعوننا رغبا ورہبا. تو رغبت کا ذکر ہے، رہب کا ذکر ہے اور خشوع کا ذکر ہے، یہ سارے ایموشنز ہیں. تو ایسی نیکیاں ہوں جن کے اندر ایموشنز ہوں، جذبات بھری نیکیاں، خوش قسم کی میکینیکل قسم کی نیکیاں نہ ہوں، اور جس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی جذباتی تعلق ہو، اسی سے امید اور اسی سے خوف. اور اسی کو قلب سلیم بھی تو کہا جاتا ہے، وہ دل جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، جس کے اندر امیدیں ہوں اور امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں، وہی ہوتا ہے قلب سلیم. اور ہم دیکھتے ہیں زکریا علیہ السلام کی دعا میں ساری کیفیات موجود ہیں. اللہ کا کام اتنا محبوب تھا ان کو کہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ کام جاری رہے. تو میں اور آپ بھی ضرور دعا کریں کہ لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تعالیٰ مجھ کو تنہا نہ چھوڑ، جو میں سیکھ رہی ہوں اللہ اس کا وارث بنا دے. آپ دعا کریں کہ جس کرسی پر آپ بیٹھی ہیں اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا کے جائیں، آپ کسی اور کو قائل کریں، کنونس کریں کہ وہ یہاں کر بیٹھے.
میں دعا کروں اپنے لیے کہ اللہ جس جگہ میں بیٹھی ہوں اللہ تعالیٰ میں محنت مشقت کوشش کر کے میں کسی اور کو ٹرین کر دوں، تیار کر دوں کہ جب میں نہ ہوں وہ میری جگہ بیٹھ کے کام کرتی رہیں. نام کوئی ضروری نہیں ہے، کام ضروری ہے. اللہ چاہے بہتری اگر ہے میری آپ کی آخرت کے لیے تو ہمارا نام مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے. اگر ہم کو اچھا رول ماڈل بنانا ہے، اگر شہرت ہماری دنیا اور دین کے لیے فائدہ مند ہے تو شہرت مل جائے، کوئی حرج نہیں شہرت مانگنے میں. لیکن اگر اس شہرت کا ملنا ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے یا اس میں کوئی دکھاوے کا امکان ہے تو اللہ پھر نہ دے شہرت، نہ پتہ چلے کسی کو نام، گمنام رہے ہم، کوئی بات نہیں. لیکن کام گمنام نہیں ہونا چاہیے، کام چلتا رہنا چاہیے. کام کے لیے کوئی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے، ہیومن ریسورس ڈیولپ ہونا چاہیے، اس کے لیے ٹریننگ کا بندوبست ہونا چاہیے. تو یہ جو انہوں نے وارث کی دعا کی ہے اس میں خود ان کا اپنا بھی بڑا انپٹ ہے. یہ نہیں کہ بس خود بخود وارث بن جائے گا، خود بخود وارث نہیں بنتے، ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، تیار کیا جاتا ہے ان کو، ان پر محنت کی جاتی ہے. تو ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو میں کام کر رہی ہوں دین کا، اللہ اس کام کا بہترین وارث بنا دے. کام چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. دیکھیں اسی کی تو ضرورت ہے. میرا اور آپ کا نام کسی کو پتہ چلے نہ پتہ چلے، میری قبر آپ کی قبر میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا. لیکن ہمارا کام چلتا رہے گا نا تو صدقہ جاری ہے. یہ دراصل ریٹائرمنٹ کا کوئی جو پینشن ہوتی ہے نا وہ ملتی رہے گی ہم کو. ایک کام ہم نے کیا تھا ہم تو مر گئے، لیکن ہم کسی اور کا وہ کام سکھا گئے. وہ جب تک وہ شخص وہ کام کرتا رہے گا ہمیں پینشن ملتی رہے گی قبر کے اندر انشاءاللہ تعالی. تو اس کا تو بڑا ہی اہتمام کرنا چاہیے. تو زکریا علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا اور وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جاری رہے جو میں کر رہا ہوں. اور اس امکان کا بھی اندیشہ تھا، ان کو یہ اندازہ تھا کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس طرح قبول نہ ہو سکتا ہے بچہ نہ ہو میرے ہاں. تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اولاد نہ ہو، لیکن اگر نہیں ہوتی اولاد تو کوئی بات نہیں، اللہ بہترین وارث ہے. وہ اس کام کے لیے کسی اور کا بندوبست کر دے گا، کسی اور کے ذریعے سے یہ کام ہو جائے گا. یعنی اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. لیکن اللہ نے اسی طرح دعا قبول کری جیسے زکریا علیہ السلام نے چاہی تھی، یعنی اولاد کی تمنا تھی، اللہ نے ان کو بہترین اولاد دی. تو دعا کی قبولیت میں کیا کیا فیکٹرز ہیں جو یہاں نظر آ رہے ہیں کہ نیکیوں میں جلدی کرنا. کوئی دعا قبول کروانی ہے اس سے پہلے کوئی نیک کام کر لیں، چاہے کسی کو ایک گلاس پانی ہی پلا دیں پھر دعا کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں پھر دعا کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں پھر دعا کر لیں، درود پڑھ لیں پھر دعا کر لیں. اور نیکیوں میں آگے جو لوگ بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور کیسے پکارا تھا اللہ کو؟ رغباً و رہباً، جذبات کے ساتھ دعا کریں. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہم نے نا ایک دعا رٹ لی ہوتی ہے اور ہم وہ رٹی رٹائی دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہ مجھے بخش دے، فلاں کو بخش دے، اللہ رحم کر، اللہ یہ کر، اللہ وہ یہ کر، آمین، بس. نہیں، دعاؤں کے اندر ویرائٹی ہونی چاہیے اور دل سے دعا کریں. اور پھر اللہ کے آگے جھکنے کی کیفیت، خشوع ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. اب آگے ذکر آ رہا ہے ایک اور نہایت نیک ہستی کا. فرمائے واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے ایک نشانی بنا دیا. تو آدم علیہ السلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح پھونکی تھی، نفخت فیہ من روحی. بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام میں خصوصی طور پہ اللہ کی طرف سے روح پھونکی گئی تھی. فرق یہ ہے کہ اس پھونک نے جو کہ اللہ کی طرف سے پھونکی گئی تھی، مریم علیہ السلام کے اوپر پھونکا گیا تھا، تو اس پھونک نے وہ کردار ادا کیا تھا جو کہ باپ کی طرف سے آنے والے نطفے کا کردار ہوتا ہے. یہاں مریم علیہ السلام کا نام نہیں آیا، لیکن ان کی صفت آئی ہے، حیا اور عفت. تو جب حیا کا ذکر آئے گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. عفت ہی ان کی پہچان ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں رواسی، رواسی کا مطلب پہاڑ نہیں ہوتا،
رواسی کا مطلب ہوتا ہے گڑی ہوئی چیز، راسیتن کی جمع، لیکن اس سے پھر اس صفت سے ذہن پہاڑ کی طرف جاتا ہے. تو حیا کوئی نام نہیں تھا، یہاں کوئی نام نہیں آیا مریم علیہ السلام کا، لیکن صفت ان کی بیان کری. احسنت فرجہا، اپنی حیا کی عصمت کی حفاظت کری. آٹومیٹکلی دماغ کس کی طرف جائے گا؟ سوائے مریم علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کا خیال نہیں آئے گا. اتنا بڑا آنر، اتنی حیا والی تھیں، حیادار تھیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ چاہے جو کر سکتا ہے. مسبب الاسباب تو وہی ہے. فرمایا آگے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. تو کئی قصے آئے ہیں، کئی انبیاء کا ذکر آیا ہے. ان کا ذکر فرما کے پھر کہا یہ سب ایک امت یعنی مسلم تھے، دین اسلام ہی لے کر آئے تھے اور اس پر کاربند رہے تھے. ایک عقیدہ، توحید کا عقیدہ سب، اور کچھ عبادات سب میں کامن تھی. نمبر 1 دعا، سب دعا کرتے تھے. پھر نماز، زکوٰۃ، یہ تمام عبادات کامن رہیں. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں. اللاتی یعنی جس کے والد کامن ہو لیکن مائنڈ جدا جدا ہوں، ان کو اللاتی کہتے ہیں. کہ ہم انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں جن کے مائیں مختلف ہیں اور ان کا یعنی دین ایک ہی ہے. مائیں مختلف ہیں، دین ایک ہے. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ مائیں مختلف ہونے سے کہ شریعتیں تو الگ الگ دی گئیں ہم انبیاء رسولوں کو، لیکن دین ایک ہے، یعنی عقیدہ سیم تھا، عقیدہ توحید والا تھا. جتنے انبیاء کا ذکر آیا کسی نے اپنی یا اپنے آباء و اجداد یا غیر اللہ کی نہ عبادت کی، نہ کروائی، نہ حکم دیا. سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن ہمیشہ پھر معاملہ ایسا نہیں رہا، پھر بگاڑ آیا. پھر کیا ہوا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. لیکن یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر بعد کے آنے والوں کو شیطان نے ورغلایا، ان پر قابو پا لیا. ورغلایا تو سبھی کو ہوگا، پہلوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی. پہلے والوں نے شیطان پر قابو پا لیا، بعد والوں پر شیطان نے قابو پا لیا اور ان کے اندر تکبر ڈالا، حب تفوق ڈالا، ارج ٹو ڈومینیٹ کو ابھارا کہ ذاتی برتری، امتیازی شان قائم کرنے کے لیے دین کے فرقے بنا دیے. اچھا، اگر بہت سارے فرقے ہوں گے تو ہوگا کیا؟ بہت سارے فرقوں کا مطلب ہے بہت سارے لیڈر. ایک فرقے کا مطلب ہے ایک لیڈر. اب جب لیڈری کا شوق ہو جاتا ہے لوگوں کو تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھ کو یہاں لیڈر نہیں بنایا جا رہا تو میں ایک الگ جماعت بنا کر اس کا لیڈر بن جاؤں. یہ ان کو شوق ہوتا ہے. اور ہر طبقہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور زیادہ بہتر سمجھنے لگا کہ ہم زیادہ بہتر ہیں. اور اختلافات بڑھتے گئے ان کے آپس میں. اور مذہب کے نام پہ اتنے اختلافات بڑھے کہ اپنے ہم مذہبوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور اللہ کے نبیوں تک کو دنیاوی محبت کی خاطر قتل کر ڈالا بنی اسرائیل نے. اور اللہ تعالیٰ نے بس اتنی بات فرمائی ہے کہ سب کو لوٹ پلٹ کے تو بہرحال ہمارے ہی پاس آنا ہے، پر اللہ نمٹ لے گا ہر ایک سے کس نے کیا کام کیے تھے. تو بہت امپورٹنٹ کام میرے آپ کے کرنے کا کیا ہے؟ وحدت امت پر کام کرنا، کہ لوگوں کو جوڑنے پر کام کریں. چھوٹے چھوٹے جو فرعی اختلافات ہیں ان کو ہوا نہ دیں، ٹالریٹ کریں. جو گنجائش ہے، جو وسعت ہے، جو اسلام کی فلیکسیبلٹی ہے، اس کو ضرور استعمال کریں. بہت زیادہ ریجڈ ہونا، بہت زیادہ سختی کا مظاہرہ کرنا، اس سے بھی دین پھٹ جاتا ہے. بعض دفعہ ایک سے زیادہ اوپینینس کی گنجائش ہوتی ہے. بنو قریظہ کا شاید آپ کو واقعہ سنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ خندق کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد، کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اور وہاں آپ کو پہنچنا تھا اور ان کا کوئی آپ کو فیصلہ کرنا تھا. تو آپ نے کہا نہیں، جلدی کرو، جلد از جلد بنو قریظہ پہنچنے کی کوشش کرو، عصر تک وہاں پہنچ جاؤ. اب کیا ہوا؟ صحابہ نکلے
تو توقع سے زیادہ وقت لگ گیا. عصر کی نماز کا نہ صرف وقت آ گیا بلکہ وقت تنگ ہونے لگ گیا، بلکہ اتنا تنگ ہونے لگ گیا کہ اندیشہ ہوا کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نماز قضا کریں، مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم جلدی جلدی پہنچ جائیں، لیکن اب عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے پڑھ لی. بعض نے کہا ہم تو نہیں پڑھیں گے. انہوں نے لٹرلی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو، کہا کہ نہیں ہم تو نماز قضا کریں گے، پڑھیں گے تو ہم قریظہ پہنچ کر ہی، بنو قریظہ پہنچ کے پڑھیں گے. اختلاف ہو گیا نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا کہ بھئی کون صحیح تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے ٹھیک کیا. جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے بھی ٹھیک کیا، جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے بھی ٹھیک کیا، جنہوں نے لیٹر کو فالو کیا انہوں نے بھی ٹھیک کیا، جنہوں نے لیٹر اور اسپرٹ کا خیال رکھا انہوں نے بھی ٹھیک کیا. حالانکہ دو مختلف بالکل عمل ہیں آپ دیکھیں، اور دونوں کو آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ دو متضاد کام ہو سکتے ہیں لیکن دونوں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. اس کو گنجائش کہتے ہیں. ہم نے ساری گنجائش ختم کر دی اور بہت ریجڈ بنا دیا دین کو. ہم اپنی رائے کے علاوہ کوئی اور رائے قبول ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ مائی وے اور دا ہائی وے، بس یا تو میرا طریقہ ورنہ نہیں جاؤ، ورنہ تو تم اور میں اور. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان کتنا لڑیں آپس میں. کچھ سنی شیعہ کے اختلافات کم ہیں جس نے کہ ملکوں کو لڑوا دیا. اور خون کس کا بہا؟ مسلمانوں کا ہی بہا ہے نا. پیسہ کس کا ضائع ہوا؟ مسلمانوں کا ہی ضائع ہوا. ایران کی اور جو مختلف عراق کی جنگ ہوئی تھی تو کون کافر تھا اس میں سے بتائیں؟ دونوں مسلمان تھے. تو کس کے مرد مرے؟ کس کا پیسہ ضائع ہوا؟ ہمارا ہی ہوا نا، مسلمانوں کا ہی ہوا. تو ذرا سا ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر لے انسان. کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اختلافات بہت نہ بڑھنے پائیں. چلیں اب آگے کا مضمون آئے گا انشاءاللہ، وہ دیکھتے ہیں.